السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ریاست بہاولپور کی بنیاد 1727 میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقت پور کا قصبہ الہ آباد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا۔ قبل ازیں 1258 میں مشہور تاتاری فاتح چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا تھا۔ امیر چنی خان عباسی کو اکبر اعظم کے بیٹے سے 5000 کا مرثہ ملا تو اسے اوباڑوں سے لاہوری بندر تک کا خطہ اجارے پر دے دیا گیا۔ بعد ازاں امیر چنی خان کی اولاد میں مہدی خان اور داؤد خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو مقامی قبائل نے مہدی خان کی نسل کا، جو کلہوڑے کہلاتے تھے اور صدیوں سندھ پر حکمرانی کی، بھرپور ساتھ دیا تھا، جبکہ عرب قبائل نے داؤد خان کا ساتھ دیا، جو داؤد پوتا عباسی کہلاتے تھے۔ واضح رہے کہ ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان اول امیر داؤد خان کی 13ویں پشت سے تھے۔ عباسی داؤد پوتوں نے صادق آباد، خانپور، منچن آباد، شہر فرید، اچ سمیت ریاست جیلسمیر اور بیکانیر کلہوڑوں سے چھین کر فتح حاصل کی اور موجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب صادق محمد خان عباسی اول نے 1739 میں نادر شاہ درانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا۔ اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاوہ شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان، چھتار وغیرہ کے علاقوں تک قائم ہو گئی۔ نواب صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادے نواب بہاول خان عباسی اول نے 1774 میں دریائے ستلج کے جنوب میں ایک نئے شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی 30 ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے۔ وہ نواب حاجی محمد بہاول خان خامس کے اکلوتے فرزند تھے۔ جب وہ 2 برس کے تھے تو والد کے ساتھ سفر حج پر گئے، لیکن واپسی پر دوران سفر ان کے والد نواب بہاول خان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد 15 مئی 1907 کو سر صادق کو ریاست کا حکمران مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر چونکہ نواب صادق محمد خان بہت کم سن تھے، لہذا ان کی تعلیم و تربیت اور ریاست کے انتظام و انصرام کے لیے حکومت برطانیہ نے ICS آفیسر سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کر دی۔ نواب صاحب نے ابتدائی تعلیم اس وقت کی نامور علمی شخصیت علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ 3 برس کی عمر میں تخت نشین ہونے والے شہزادے کی شخصیت کے نکھار کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ مذہبی اور اعلیٰ انتظامی و عسکری تربیت بھی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1911 میں وہ صرف 7 برس کی عمر میں فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش ہوئے۔ ریاست بہاولپور میں صادق گڑھ پیلس اور صادق ایجنٹن کالج المعروف ایسی کالج کی لائبریریز نادر و نایاب کتب کے حوالے سے مشہور ہیں۔ سر صادق دنیا بھر سے اہم کتاب کے 3 نسخے منگواتے اور ایک نسخہ صادق ریڈنگ لائبریری، دوسرا صادق گڑھ پیلس اور تیسرا صادق ایجنٹن کالج کی لائبریری میں رکھا جاتا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست بہاولپور میں علم و ادب کی کس قدر سرپرستی کی جاتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم اور ان کے پیش رووں نے ہمیشہ تعلیم کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ نواب سر صادق نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی مدرسے صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعۃ الظاہر کی
طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کیا۔ یہ پورے برِ صغیر میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ تھا جہاں طلباء مختلف مکاتب فکر کے علماء اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے۔ جامعہ عباسیہ میں دینی و مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، انگریزی اور سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی۔ اس کے علاوہ طب یونانی کی تعلیم کے لیے 1926 میں جامعہ عباسیہ کا ذیلی ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو آج بھی پنجاب کا واحد سرکاری طبیہ کالج ہے۔ نواب سر صادق مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ ایچیسن کالج کی طرز پر 1954 میں صادق پبلک اسکول جیسے اعلیٰ معیاری ادارے کا قیام ہے۔ مذکورہ ادارے کے لیے نواب صاحب نے اپنی 450 ایکڑ ذاتی زمین دینے کے علاوہ تعمیر کی مد میں مطلوبہ فنڈز بھی فراہم کیے۔ قبل ازیں قیام پاکستان سے پہلے 1928 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا، جس کے تحت دریا ستلج پر 3 ہیڈ ورکس، ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنج نند کی تعمیر کر کے پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا کر غیر آباد زمینوں کی آباد کاری کے لیے مختلف علاقوں سے آباد کاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی۔ نئی منڈیاں قائم کر کے ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد جیسے شہر بسائے گئے۔ یہیں سے نواب سر صادق اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان لازوال دوستی کا رشتہ بھی قائم ہوا۔ ریاست کے اس وقت کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے جب ریاست کے خلاف در پردہ سازش کا آغاز کیا تو ریاست کے اس وقت کے وزیر داخلہ اور نواب مرحوم کے اتالیق مولوی غلام حسین قریشی مرحوم نے اس سازش کو بے نقاب کیا اور نواب مرحوم کو اپنے قانونی مشیر سے مشورہ لینے کو کہا۔ اس مقدمے کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور مقدمے کا فیصلہ بہاولپور کے حق میں ہوا۔ 1930 میں سر صادق نے ریاست کپور تھلہ میں جامع مسجد تعمیر کروائی اور مہاراجہ کپور تھلہ کی فرمائش پر خود اس کا افتتاح کیا۔ 3 دسمبر 1930 کو سر راس مسعود وائس چانسلر کی دعوت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سالانہ کانووکیشن کی صدارت کی اور 1 لاکھ روپے کی خطی رقم بطور عطیہ دی۔ 1908 میں ندوۃ العلماء کے لکھنؤ کے لیے نواب صاحب کی والدہ محترمہ کی طرف سے دی جانے والی 50,000 روپے کی مالی امداد کے جواب میں علامہ شبلی نعمانی نے شکریہ کے طور پر خط تحریر کیا، جو محافظ خانہ کے محکمہ دستاویزات بہاولپور میں محفوظ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کا سینٹ ہال، جہاں اس وقت یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی قائم ہے، سر صادق ہی نے تعمیر کروایا۔ عمارت کی پیشانی پر نواب صاحب کے نام کی تختی آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا بہاولپور بلاک اور ایچیسن کالج کا بورڈنگ ہاؤس نواب صادق ہی کی یادگاریں ہیں۔ 27 فروری 1934 کو نواب صاحب کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر وولز نے بطور خاص بہاولپور آ کر صادق گڑھ پیلس میں منعقد تقریب میں انہیں LL.D کے اعزاز ڈگری تفویض کی۔ 1935 میں زلزلہ زدگان کے لیے ایک امدادی ٹرین کوئٹہ روانہ کی اور اسی سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تقریباً 100 افراد کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سامان کے لیے جو فوجی گاڑیاں اور موٹر کاریں بحری جہاز پر ساتھ لے گئے، سب سعودی حکومت کو بطور تحفہ دے دیں۔ مسجد نبوی میں قیمتی فانوس لگوائے
اور اسی سال جولائی میں جامع مسجد دہلی کے طرز پر جامع مسجد الصادق کی از سر نو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا شمار اس وقت پاکستان کی چوتھی بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ ریاست میں ماہرین علم، فنون، ادبا، شعراء اور علماء کی قدردانی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر شیخ عبدالقادر مدیر مخزن 1942 سے 1946 تک بغداد الجدید ہائی کورٹ بہاولپور کے چیف جسٹس رہے۔ ابوالاسر حفیظ جلندری بطور درباری شاعر بہاولپور میں طویل عرصے سے ملازم رہے۔ 1943 میں نواب سر صادق کی سرپرستی اور سر عبدالقادر کی صدارت میں صادق ایجنٹن کالج المعروف ایسی کالج میں آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی 3 نشستیں منعقد ہوئی، جن میں برِ صغیر کے طول و عرض سے نامور شعراء کرام نے شرکت کی۔ نواب سر صادق کے مطابق دبیر الملک الحاج عزیز الرحمن عزیز نے پہلی بار سرائیکی کے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام دیوان فرید ترجمے اور تشریح کے ساتھ 1942 میں شائع کیا۔ ریاست کے طول و عرض میں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ 1950 میں صادق ایجنٹن کالج میں عالمی سائنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے سائنسدانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک سائنسی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 1952 میں پیرا میڈیکل سکول، نرسنگ سکول اور LSMF کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ اسی سال علامہ شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں ریاست میں تعلیمی اصلاحات اور نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا۔ بہاولپور میں ترویج اسلام کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے اس وقت کے حکمراں اسلامی اصول و ضوابط پر سختی سے کاربند تھے، بلکہ شہریوں کو بھی خصوصی مراعات دیتے تھے۔ حج کے موقع پر حاجیوں کو 3 ماہ کی چھٹی بما ایڈوانس ترین تنخواہ دی جاتی تھی۔ بہاولپور حکومت کی طرف سے مکے اور مدینے میں سرائے موجود تھی، جہاں بہاولپور کے حجاج کے لیے مفت رہائش اور خوراک کا انتظام ہوتا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام مساجد میں حکومت کی طرف سے مرمت اور سفیدی کروائی جاتی تھی۔ اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اپنے مذہبی تہواروں پر مسلمانوں کی طرح مساوی حقوق حاصل تھے۔ دوران تعلیم وفات پا جانے والے ملازمین کی بیواؤں اور نابالغ بچوں کی کفالت کے لیے پینشن مقرر کی جاتی۔ بہاولپور اور ڈیرہ نواب صاحب میں قائم یتیم خانے میں مفت رہائش اور خوراک کے علاوہ ذہین طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے۔ واضح رہے کہ اردو اور سرائیکی کے معروف شاعر اور ادیب پروفیسر عطا محمد دلشاد کلانچوی، ٹیکنیکل ہائی اسکول کے سابق پرنسپل عبدالقادر جوہر اور متعدد مشاہیر نے اسی یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے خصوصی وزارات قائم کر کے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں باعزت طریقے سے آباد کیا گیا۔ الغرض ریاست بہاولپور صحیح معنوں میں دارالسرور تھی۔ 1867 میں محکمہ صحت کی بنیاد رکھی گئی اور برطانوی ڈاکٹر مسٹر ڈیانے کو انچارج مقرر کیا گیا، جس کی نگرانی میں پوری ریاست میں ڈسپنسریز قائم کی گئی۔ نواب صادق محمد خان چہارم کے عہد تک چوک بازار میں ایک مرکزی اقامتی ہسپتال کے علاوہ 1906 میں بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال قائم کیا گیا، جس کے لیے برطانوی حکومت نے خصوصی مالی امداد فراہم کی۔
ملکہ وکٹوریہ کے دور اقتدار کی گولڈن جوبلی کی یادگار کے طور پر 1892 میں اندرون شہر مفت جوبلی زنانہ ہسپتال قائم کیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں بہاول نگر اور احمد پور شرقیہ میں بھی خواتین کے علاج معالجے کے لیے استعمال کیے گئے، یعنی پوری ریاست میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریز کا ایسا جال بچھا دیا گیا جہاں نہ صرف مفت علاج کی سہولتیں فراہم کی جاتی بلکہ مریضوں کو خوراک بھی مہیا کی جاتی تھی۔ پھر یہاں تعینات ڈاکٹرز، نرسز، ڈسپنسریز اور حکماں کو ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت بہتر معاوضہ اور مراعات دی جاتی۔ طب یونانی کی ترویج کے لیے ریاست کے شہروں میں متعدد شفا خانے بھی قائم کیے گئے۔ مشہور ناول نگار بشریٰ رحمان کے والد حکیم عبدالرشید کو اس منصوبے کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ سر صادق کے دور میں شہر کے تمام تعلیمی اداروں میں طلباء کا مفت معائنہ کیا جاتا۔ اسلامی روایات کی علم بردار ریاست بہاولپور میں ننگے سر پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ترکی ٹوپی درباری لباس یونیفارم کا اہم حصہ تھی اور سرخ یا کلیجی رنگ کی ترکی ٹوپی پہننے کا رواج عام تھا۔ فوجی وردی کے ساتھ خاکی رنگ کی ترکی ٹوپی استعمال کی جاتی تھی جس پر ریاست کا پیلکن والا سرکاری مونوگرام ہوتا تھا۔ روایات کی پابندی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کرافٹن اور کرنل ڈرنگ بھی جب نواب صاحب کے سامنے پیش ہوتے تو ترکی ٹوپی ضرور پہنتے۔ کرافٹن کی کار میں ترکی ٹوپی کا ڈبہ ہر وقت موجود رہتا۔ وہ جیسے ہی صادق گڑھ پیلس میں داخل ہوتے تو فلیٹ ہیٹ اتار کر ترکی ٹوپی پہن لیتے۔ تقسیم برصغیر کے وقت انڈین نیشنل کانگریس اور جواہر لال نہرو کی طرف سے نواب سر صادق کو خصوصی آفر کی گئی کہ وہ اپنی ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیں، تو نواب صاحب نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ کہا کہ میرا سامنے کا دروازہ پاکستان اور پچھلا ہندوستان میں کھلتا ہے اور ہر شریف آدمی اپنے سامنے کے دروازے سے آمد و رفت پسند کرتا ہے۔ جبکہ اگست 1947 میں قیام پاکستان کے وقت نواب سر صادق نے سب سے پہلے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ ریاست کے وزیر اعظم نواب مشتاق احمد کرمانی نے پاکستان کے قیام کے صرف 3 روز بعد عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کے میدان میں اس الحاق کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر سر صادق نے اپنی فوج کو بھی پاکستان آرمی میں ضم کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بطور گورنر جنرل حلف اٹھانے کے لیے نواب صاحب کی ذاتی رولز رائس کار میں تقریب میں پہنچے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک کا خزانہ خالی تھا، تو اس مشکل گھڑی میں نواب سر صادق خان عباسی نے ابتدائی طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 7 کروڑ اور دیگر اخراجات کے لیے 2 کروڑ روپے کے ساتھ 22,000 ٹن گندم اور مہاجرین کے لیے خصوصی طور پر 5 لاکھ کی خطی رقم فراہم کی۔ 5 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کے معاہدے کے دستاویز پر 5 اکتوبر 1947 کو دستخط ثبت کیے۔ اس طرح بہاولپور کو پاکستان میں شامل ہونے والی سب سے پہلی ریاست کا اعزاز حاصل ہوا۔ 1727 میں قائم ہونے والی ریاست بہاولپور ہر دور اور ہر اعتبار سے اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھی۔ ریاست کے باشندوں کے درمیان بلا تخصیص رنگ و نسل اور مذہب رواداری کا رشتہ قائم تھا، نیز دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ گویا بھائی چارہ، مذہبی رواداری اور امن و امان اس اسلامی ریاست کا خاصہ تھا۔
اسی مذہبی رواداری کے پیش نظر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم خاندان بھی ریاست میں آ کر نہ صرف آباد ہوئے بلکہ آسودہ حال زندگیاں گزارتے رہے۔ مذہبی تقریبات اور تہواروں میں ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ جس طرح مسلمان ملازمین کو حج کے موقع پر چھٹی اور پیشگی تنخواہ دی جاتی، اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی ان کے تہواروں کے موقع پر باقاعدہ چھٹی اور پیشگی تنخواہ دی جاتی تھی۔ نواب سر صادق کے عہد میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان کبھی کوئی تنازع دیکھنے میں نہیں آیا۔ الغرض نواب سر صادق کا بہاولپور ایک ایسا خطہ الفت تھا جہاں برسوں امن کا باشندگان ریاست ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ اس خطے میں ایک ایسی مکمل اسلامی ریاست موجود تھی جو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق پوری مذہبی آزادی عطا کرتی تھی۔ نواب سر صادق کا انتقال 24 مئی 1966 کو لندن کے سرے کاؤنٹی میں ہوا۔ جب ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ڈیرہ نواب صاحب کی عیدگاہ میں خطیب ریاست حضرت قاضی عظیم الدین علوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔